آج ہم سال اول کے معروضی حصہ کے 5 نمبر کا جو سوال ہے تذکیر و تانیث کا، اس کے اصول پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا باقاعدہ لیکچر شروع کریں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تذکیر و تانیث ہوتی کیا ہے۔ تذکیر و تانیث 2 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہے حقیقی اور دوسری قسم ہے غیر حقیقی۔ حقیقی تذکیر و تانیث میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں کہ وہ ہوتی کیا ہے۔ حقیقی تذکیر و تانیث جانداروں کی جو تذکیر و تانیث ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ اس میں ہمیشہ نر کے مقابلے میں مادہ ہوتی ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت، جیسے شیر کے مقابلے میں شیرنی۔ اس کے بعد بات آتی ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی۔ تو جس طرح جاندار اشیاء کی مذکر مونث ہونے کو حقیقی کہتے ہیں، اسی طرح اگر بے جان چیزوں کے بارے میں بتانا ہو کہ یہ مذکر یا مونث ہیں تو ایسی قسم کو کہتے ہیں غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ اس میں عام طور پر کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم مذکر اور مونث کی پہچان ان کی چھوٹائی یا بڑائی سے، ان کے چھوٹے پن یا بڑے پن سے اندازہ لگاتے ہیں۔ جیسے پہاڑ کو ہم مذکر سمجھتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں پہاڑی مونث کہلاتی ہے۔ اسی طرح پیالہ مذکر اور پیالی مونث کہلاتی ہے۔ تو آئے ہم اب آگے بڑھتے ہیں اپنے ان اصولوں کی طرف جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اپنے اس سوال کو سمجھتے وقت، حل کرتے وقت۔ تو پہلا اصول یہ ہے، ایسے جاندار ہیں جو نر اور مادہ دونوں صورتوں میں مذکر ہی بولے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کی سکرین پہ ان جانوروں کے نام، ان جانداروں کے نام آتے ہیں جو ہمیشہ مذکر ہی بولے جائیں گے، جیسے طوطا، مگرمچھ، نیولا، گدھ، جگنو، بگلا، خرگوش، چیتا، الو، یہ سارے نام آپ کے سامنے ہیں۔ کوا، ان کو ہمیشہ مذکر ہی بولا جائے گا اور مذکر ہی لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے اصول نمبر 2 کی طرف۔ اصول نمبر 2 میں ہم ایسے جانداروں کے بارے میں دیکھتے ہیں جو نر ہوں یا مادہ دونوں صورتوں میں مونث ہی بولے جاتے ہیں۔ ایسے جاندار کون سے ہیں؟ نام آپ کی سکرین کے سامنے آ رہے ہیں: چکور، چیل، چمگادڑ، چھپکلی، فاختہ، مچھلی، کمری، گلہری، تتلی اور کوئل وغیرہ۔ جی، تو اس کے بعد ہم اپنے اگلے اصول کی طرف چلتے ہیں جو ہے اصول نمبر 3۔ تیسرا تذکیر و تانیث کا اصول کیا ہے؟ یہ وہ بے جان اسم ہیں، بے جان نام ہیں، بے جان الفاظ ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ مذکر ہی لکھنا ہے، مذکر ہی بولنا ہے۔ امتحان میں آتا ہے سوال تو آپ نے اس کے مطابق مذکر سمجھتے ہوئے ہی اس جملے کو کا انتخاب کرنا ہے اور درست جملہ بتانا ہے۔ وہ اسما کون سے ہیں؟ تار، مزاج، لالچ۔ ہم اکثر روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں جی میں نے اس کو لالچ دی، لالچ دی نہیں ہوتا بلکہ لالچ دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح دہی کھٹی ہے، یہ اکثر و بیشتر جملہ آتا ہے، لیکن اصل جملہ اور درست جملہ کیا ہے گرامر کے لحاظ سے؟ دہی کھٹا ہے۔ اسی طرح ٹکٹ خریدی نہیں ہوتا بلکہ ٹکٹ خریدا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، وہ بے جان اسما ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کو آپ نے ہمیشہ
مذکر لکھنا، مذکر بولنا اور مذکر ہی بتانا ہے۔ املا یہ اکثر و بیشتر جملہ آ جاتا ہے، تو اس چیز کا بیٹے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ ان اسماء کو آپ نے مذکر ہی بولنا ہے۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں ہم اصول نمبر 4 کی طرف۔ اصول نمبر 4 ہے ہمارا، یہ وہ بے جان اسماء ہے جن کو ہمیشہ آپ نے مونس بولنا ہے۔ آپ کی اسکرین کے سامنے ابھی آ رہے ہیں۔ جی تو یہ وہ بے جان اسماء ہے جنہیں آپ نے ہمیشہ مونس بولنا ہے۔ مثلا بسم اللہ، جھاڑو، یہ بڑا اہم جملہ ہے جو آتا ہوتا ہے اکثر ایگزام میں کہ جھاڑو دیا نہیں ہوتا لفظ، جھاڑو دی۔ اسی طرح پیاز، ڈکار، یہ بھی بڑے اہم ہے۔ میز، میز مونس ہے، اکثر و بیشتر جملہ آتا ہے جی اس نے میز توڑا، میز توڑا نہیں ہوتا بلکہ میز توڑی۔ اسی طرح اسے کھٹے ڈکار آتے ہیں، چونکہ ڈکار مونس ہے اس لیے کھٹی ڈکار آتے ہیں۔ اسی طرح پیاز، پیاز کھایا نہیں بلکہ پیاز کھائی، اس کو ہمیشہ آپ نے مونس بولنا ہے۔ جی بیٹے تو نیکسٹ ہمارا اصول نمبر 5 دیکھتے ہیں، اس اصول میں کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ ایسے اسماء کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو مذکر اور مونس، یعنی ان کو آپ مذکر بھی بولیں گے پھر بھی ٹھیک ہے، مونس بھی بولیں گے پھر بھی ٹھیک ہے۔ مثلا بلبل ہے، بلبل اردو میں مونس کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، مذکر کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ نشو نما دونوں طرح استعمال ہو سکتی ہے۔ مالا سانس لیا بھی ہوتا ہے، سانس لی، دونوں طرف سے، دونوں طرح سے، دونوں انداز سے اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ الفاظ ویسے بہت کم آتے ہیں ایگزام میں، لیکن آپ کے علم میں ہونا لانا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اصول نمبر 6 کی طرف۔ جتنے بھی مہینے ہیں جنوری سے لے کے دسمبر تک، سب کو ہمیشہ مذکر بولا جاتا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، دسمبر تک، یعنی جنوری آیا، فروری گزر گیا، مارچ آئے گا، تو یہ ہمیشہ مذکر ہی بولے جاتے ہیں۔ 7ویں اصول میں دیکھتے ہیں جی کیا ہے۔ اوقات، رات اور شام، ان کو بطور مؤنث استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وقت بتائے جاتے ہیں، جتنے بھی اوقات بتائے جاتے ہیں، وہ سارے مذکر ہوتے ہیں۔ مثلا رات آئی، شام ہو گئی، لیکن مہینہ، سال، منٹ، سن وغیرہ یہ جتنے الفاظ ہیں، ان دونوں الفاظ کے علاوہ یہ مؤنث بولے جاتے نہیں بلکہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ رات اور شام یہ مؤنث، ان کے علاوہ جتنے اوقات ہیں وہ سارے کے سارے مذکر بولے جاتے ہیں۔ 8واں اصول ہے پہاڑ اور پتھر، جتنے بھی ہیں ان کو ہمیشہ آپ نے مذکر بولنا ہے۔ مثلا یاقوت، کراکرم، ہمالیہ، پکھراج، یہ تمام کے تمام الفاظ ہمیشہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ اصول نمبر 9، بر اعظم جتنے بھی ہیں تمام کو آپ نے ہمیشہ مذکر لکھنا ہے، مذکر بولنا ہے۔ اگر امتحان میں جملہ کوئی آتا ہے تو اس کو مذکر کے لحاظ سے آپ نے درست جملے کا انتخاب کرنا ہے۔ 10واں اصول، جتنے بھی شہر اور ملکوں کے نام ہیں وہ سارے مذکر ہیں سوائے دلی کے۔ دلی کو ہمیشہ مؤنث بولا جاتا ہے، باقی تمام شہروں کے اور ملکوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ 11واں اصول دیکھیے کیا ہے، دریاؤں کے نام،
जितने भी दरिया हैं सिवाय गंगा और जमुना के, गंगा और जमुना ये दो दरिया हैं जिनको आपने मोनस बोलना है, बाकी जितने हैं सारे के सारे मुज़क्कर बोले जाते हैं। उसूल नंबर 12, जितने भी अखबारात और रिसालों के नाम हैं तमाम मुज़क्कर बोले जाएंगे। मसलन रोज़नामा नवाए वक्त कराची से शाया होता है। इसके बाद बेटे 13वां असूल है धातें। धातों में सिर्फ चांदी मोनस है, बाकी जितनी धातें हैं उन सब को आपने मुज़क्कर ही बोलना है, मुज़क्कर लिखना है। मसलन अगर चांदी होगी तो खरीदी, अगर सोना होगा तो खरीदा, पीतल खरीदा। तो साबित हुआ कि चांदी सिर्फ मोनस है, बाकी जितनी धातें हैं वो सारी की सारी मुज़क्कर हैं। 14वां असूल, अल्लाह ताला के जितने नाम हैं उनको हमेशा मुज़क्कर ही बोला जाएगा, मुज़क्कर ही समझा जाएगा, मुज़क्कर लिखा जाएगा। इसके बाद हमारा जो 15वां असूल है वो है सियारों के हवाले से। ज़मीन के अलावा जितने भी सियारे बोले जाएंगे वो सब मुज़क्कर बोले जाएंगे। सिर्फ ज़मीन वाहिद सियारा है जिसको हम मोनस बोलते हैं। मसलन चांद चमकता है, ज़मीन घूमती है। 16वां असूल है जितने भी दरख्त हैं, दरख्तों के नाम जब भी लिए जाएंगे, जब भी बोले जाएंगे, वो हमेशा मुज़क्कर ही बोले जाएंगे। इसके बाद 17वां असूल है मसादर। जब भी जुमले में कोई भी मसदर आ जाए, मसदर की अलामत अमूमी अलामत यही है कि उनके आखिर में नून अलिफ ना आता है। तमाम मसादर को हमेशा मुज़क्कर ही बोला जाएगा। मिसाल लिख दी है, मसलन अकरम का आना और जाना तूफान होता है। अगर मोनस होती तो मोनस लफ्ज़ होते ये तो हम लिखते अकरम का आना और जाना तूफान होती है। असूल नंबर 18, तमाम ज़ुबानों के नाम मोनस बोले जाते हैं। उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी, ये सारी की सारी ज़ुबानों के नाम हमेशा आपने मोनस बोलने हैं। मसलन मुझे अंग्रेज़ी आती है, मुझे उर्दू लिखनी आती है, मेरी ज़ुबान फ़ारसी है। तो ये ज़ुबानों के नाम जितने भी हैं वो मोनस होंगे। 19वां असूल है वो अल्फाज जिनके आखिर में टे आती है वो हमेशा मोनस बोले जाएंगे। मसलन मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इज्जत मोनस लफ्ज़ है, इज्जत होती है। इसी तरह बरकत होती है, रहमत होती है। तो ये अल्फाज हमेशा मोनस ही इस्तेमाल। हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। हमारा जो उसूल नंबर 20 है वो ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में गाह आता है। मसलन शिकारगाह, जनाजागाह, ईदगाह, कुर्बानगाह, ये वो अल्फाज हैं जिनको हमेशा मोनस बोला जाता है। मैंने जनाजागाह देखी, शिकारगाह बहुत प्यारी है, ईदगाह बहुत बड़ी है, कुर्बानगाह बहुत बड़ी है। इनको हमेशा साबित हुआ कि जब भी वो अल्फाज जिनके आखिर में गाह आएगा उनको हमेशा मोनस बोला जाएगा और मोनस लिखा जाएगा।
اصول نمبر 21، یہ اصول ہے ہواؤں کے ناموں کے بارے میں۔ ہواؤں میں نسیم، صبا، سموم، یہ تینوں ہواؤں کے نام مونس بولے جائیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم جھکڑ، بھگولا، گرد و غبار، طوفان یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ امتحان میں یہ تھوڑے سے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، نسیم، صبا، سموم، ہواؤں کے یہ جو نام ہیں یہ ہمیشہ مونس بولے جاتے ہیں، جبکہ جھکڑ، بگولا، گرد و غبار وغیرہ یہ ہمیشہ مذکر بولے جائیں گے۔ 22واں اصول، تمام آوازیں اور نمازوں کے نام ہمیشہ مونس بولے جائیں گے۔ مثلا میں نے چوں چوں سنی، چوں چوں مرغی کی آواز، مرغی کے بچوں کی چوزوں کی آواز ہے، تو چوں چوں سنا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں نے چوں چوں سنی۔ اسی طرح جب نمازوں کی بات آئے گی تو میں نے فجر پڑھی، ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے فجر پڑھا، تو فجر پڑھی۔ ثابت ہوا کہ تمام آوازوں اور نمازوں کے نام جو ہیں وہ ہمیشہ مونس بولے جائیں گے۔ یہ تھا ہمارے آج کا لیکچر، جس میں ہم نے تذکیر و تانیث کے حوالے سے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو ہم نے پڑھا۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ اہم سوالات، اہم چیزیں رکھنے جا رہے ہیں جو امتحانات میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں کچھ پہلی فہرست آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے ان کے معنی آپ نے خود سے اندازہ لگانے ہوں گے۔ سیاق و سباق یعنی جملے کے اس میں استعمال کن معنوں میں ہوئے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، ان کا املا ایک جیسا ہے لیکن معنی ان کے مختلف ہیں۔ مثلا آب ہے، آب پانی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور آب چمک کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب آب پانی کے معنوں میں استعمال ہوگا تو وہ مذکر ہوگا، لیکن جیسے ہی آب آپ چمک کے معنوں میں استعمال کریں گے تو وہ مونس ہوگا۔ اسی طرح اردو کا معنی لشکر بھی ہے، اردو کا معنی زبان بھی ہے۔ تو اردو جب لشکر کے معنوں میں استعمال ہونا ہے تو وہ مذکر ہوگا، اور جب اردو بطور زبان استعمال ہوگا تو پھر وہ ہم نے پڑھا اصول کہ وہ مونس استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ 13 الفاظ ہیں، بڑے اہم ہیں، جو امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو بھی آپ نے سوال حل کرتے وقت ذہن میں رکھنا ہے، ان کو الفاظ کو بھی ذہن نشین کر لینا ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد ذرا دیکھیے، یہ اہم سوالات ہیں جو پچھلے چند سالوں میں امتحانات میں آ چکے ہیں۔ ہوش و حواس جاتے رہے، اونٹ کی نکیل پکڑی، اس کا رجحان فوج کی طرف ہے، حالت نے ٹکٹ لیا، صابن سے جسم کا میل اتر جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم نے پیچھے اصول و ضوابط میں بھی پڑھے ہیں، تو ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، خود سے کوشش کریں تو یہ آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی، ہم اس کو دہرا بھی لیں گے۔ اس کے بعد اس کے گال پر زخم کیسا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تمہاری گال بھی آ سکتا ہے، لیکن چونکہ گال مذکر ہے اس لیے تمہاری، اس کی دائیں یا اس کی بائیں، یہ کی کا لفظ چونکہ مونس ہے تو یہ ہمیں سب سے نمایاں کرتا ہے کہ چونکہ مونس نہیں ہے گال، اس لیے یہ تمہاری، اس کی، یہ تو آ ہی نہیں سکتا، اس لیے باقی بچ گیا اس کے۔ تو اس کے گال پر زخم کیسا ہے۔ یہ مرض ہم نے پڑھا، مرض مذکر ہے، تو باقی تینوں الفاظ دیکھیں، ان میں چھوٹی یہ ہوتم ہونے والی، درد ہونے والی، چھوٹنے والی، تو باقی تینوں مونس کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن
چونکہ مرض مذکر ہے اس لیے ہم جانے والا نہیں ہے، یہ الفاظ چنیں گے اس کو جملے کو مکمل کرنے کے لیے۔ اسی طرح بیٹے یہ بڑا اہم سوال ہے جو اکثر و بیشتر آتا ہوتا ہے امتحانات میں۔ لڑکیوں نے کہا ابا جان ہم سوئیں۔ اکثر طلباء یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ کہیں گے لڑکیاں ہیں مونس ہیں تو گی یا گیں یہ ہم لکھ لیں گے، لیکن یہ اصول ہے، یاد رکھیں، چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو، جب بھی صیغہ متکلم کا استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے، چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو، یعنی متکلم کہتے ہیں ایسے صیغے کو جس میں بات کرنے والا اپنے بارے میں کچھ بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ چاہے زیادہ لڑکیاں ہوں یا زیادہ لڑکے ہوں، ان کو ہمیشہ آپ نے مذکر ہی استعمال کرنا ہے۔ مثلا لڑکیوں نے کہا ابا جان ہم سوئیں گے، عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ تو یہ بیٹے ذرا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا آپ نے دھیان میں اسٹوڈنٹس رکھنا ہے۔ جی اس کے بعد کچھ اور بھی ہیں۔ جی مجھے انگریزی ہم نے پڑھا زبان مونس ہوتی ہے، اسی طرح حیا نہیں رہی، خواب مذکر ہوتا ہے دیکھا۔ یہ ایک اور بڑا اہم جملہ ہے، خالدہ یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اب بچے غلطی کر جاتے ہیں کہ چونکہ خالدہ مونس ہے تو ہم اس کو ہکی بکی لکھ لیں یا ہکا بکی لکھ لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہکا بکا یہ چونکہ روزمرہ ہے تو یہ چاہے مذکر کے لیے ہو چاہے مونس کے لیے ہو، یہ ہکا بکا ہی استعمال ہوگا۔ اس کے بعد بیٹے پھل تازہ ہیں، مرہم لگایا، املا بتایا تھا مذکر ہے، فوٹو مذکر ہے، مرض بگڑ گیا مذکر، لالچ نہیں کرنا لالچ مذکر ہے، میز مونس سے بتایا ہے، اس کو مونس پڑھنا ہے، میز خالی پڑی ہے، فروری ختم ہوا مارچ آیا۔ تو فروری چونکہ عموماً اصول یہ ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ آتا ہے وہ مونس ہوتے ہیں، لیکن پانی، فروری، دہی یہ وہ الفاظ ہیں جو چھوٹی یہ ہونے کے باوجود بھی مذکر آتے ہیں۔ مجھ پر کیچڑ اچھالی گئی، پیاز کس باؤ بھیگ رہا ہے۔ ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے یہ کچھ اہم جملے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ جلد اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مزید کوئی سوالات ہوں آج کے لیکچر کے حوالے سے، میرا نمبر ہے، واٹس ایپ ہے، اس پہ آپ بلا جھجک کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔